تعبدوا الا اياه، اور تیرے رب نے تاکیدی قضا تاکیدی یعنی زبردست مضبوط تاکید کے ساتھ زور آور حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ تو لقمان نصیحت کر رہے تھے نا بیٹے کو، اللہ کا حق بیان کر رہے تھے. اللہ فرمایا میرے بندے تو میرا حق بیان کیتا ہے، میں تیرا حق بیان. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اچھا سلوک کرنا ہے. سمجھ آ گئی؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اور اس کا ذکر اللہ نے سورۃ بنی اسرائیل میں تفصیل سے کیا ہے. کیسے سلوک کرنا ہے؟ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاہما، تیرے پاس اگر دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے، فلا تقل لهما اف، تو ان کے سامنے اف تک نہیں کہنی. ولا تنہرهما، اور جھڑکنا بھی نہیں ہے. وقل لهما قولا کریما، نرمی سے بات کرنی ہے. اپنا لہجہ جو ہے نا وہ نرم رکھنا ہے، جھکا رکھنا ہے. ماں پہ ہوتی آواز کو اونچی. وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور شفقت اور مہربانی کی وجہ سے نا اپنے ان طاقتور بازوں کو ان کے سامنے جھکائے رکھنا ہے، ان کے اوپر اٹھانا نہیں ہے. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور رب سے دعائیں کرتے رہنا کہ میرے پروردگار ان دونوں پر اسی طرح تو رحم فرما جس طرح انہوں نے میری بچپن میں پرورش کی. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، پھر تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے. ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، اگر تم صالح ہو نا اور تمہاری نیت درست ہے تو اللہ ایسے رجوع کرنے والوں کو کیا کرتا ہے؟ بخشنے والا ہے. ماں باپ کا بڑا اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن افسوس ہے کہ ہم تو تباہی کی طرف جا رہے ہیں نا. ماں باپ کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کا رویہ کیا ہے؟ ہمارے نوجوانوں کا رویہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، بھوک کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے بچوں کو قتل نہ کرنا. بھوک کے ڈر سے بچے زیادہ ہوں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ اس واسطے کی کرو منصوبہ بندی، ٹیکے لگاؤ. ٹیکے لگاؤ. بچے دو ہی اچھے، چھوٹا خاندان خوشحال گھرانہ. منصوبہ بندی کے جگہ جگہ پھر رہے ہیں جناب، مفت کی دوائیں دیتے ہیں، مفت میں. شیر خان صاحب مفت دیتے ہیں نہیں ویسے ہی اللہ. اچھا نا ہوں ابھی ایک اور سسٹم بھی شروع کر دیا، بندوں کو بھی خصی کر رہے ہیں. ہاں وہ ایک ساتھی نا اسلام آباد میں تھا نا، تو ایک بزرگ تھے، وہ میرے مقتدی تھے، تو وہ ہی خصی ہوا ہے ایسی. تو میں نے کہنا ساتھی وہ ڈاکٹر عبدالقدیر بھی تو ہوا ہے نا. اور میں کہا دے بندے یار ڈاکٹر عبدالقدیر اگر خصی ہوا ہے تو وہ دلیل ہے کوئی خصی ہونا جائز ہے. سمجھ آ رہی؟ یہ حالت ہو گئی. اللہ اکبر. فلسفہ کیا ہے؟ وہ بچے زیادہ ہو سکتے خاص سکتے تھوں، اور قرآن کی عادت ہے نحن نرزقکم. ملک عبدالغفار صاحب اللہ پہلے تھوڑا ذکر کیتا ہے، بعد جو ذکر تھانوں کون رزق دے رہے ہیں؟ تو سمجھو رازق بڑے بیٹھے ہو. نحن نرزقکم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاهُمْ، اور ان کو بھی رزق ہم ہی دیتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ یہ کہاں سے تم نے نکال لیا بچے زیادہ ہوں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ کھائیں گے کہاں سے؟ دو بچے ہوئے، ایک انگلینڈ پڑھتا پیا، دوئی جناب علی وہ فلانے جگہ چلا گیا، پیچھے ابا بڈھا ہو گیا، اتنے رگڑ کے مر گیا، کوئی پتہ ہی کوئی نہیں، سنبھالنے کوئی.
تو اللہ رب العزت نیک اولاد دے اور ڈھیر ساری دے دے صحت مند. تو اللہ کو منگنا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین. یہ دعا مانگا کریں اور یہ دعا اپنے بچوں کو سکھائیں, بچپن سے ہی سکھائیں. سہیل بھائی بچوں کو یہ دعا سکھائیں کہ یہ دعا مانگا کریں اور سمجھائیں ان کو, اس کا مفہوم سمجھائیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ سونی بیوی نہ دیکھو, مالدار نہ دیکھو, اچھے خاندان نہ کی دیکھو, دیندار تلاش کرو, دیندار تلاش کرو, دیندار تلاش کرو. قرآن نے کیا کہا ہے؟ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَعَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. ایک لونڈی یعنی نا لونڈی ہے مومنہ, وہ اس آزاد مشرکہ عورت سے بہتر ہے اگرچہ تمہیں وہ کیا لگی؟ بھلی لگے. قرآن میں ہے, دوسرے سپارے کے اندر ہے, ذرا کھول کر پڑھو نا بھائی. اور اسی طرح مشرک مردوں کو بھی اپنی بیٹیاں نہ دو. وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ. اور ایک غلام بلال جیسا, غلام سی نا, مومن ہے, مومن دل دا چانن ہے, تو کالا بھی شک کیوں نہیں, اندروں ہوتا چانن ہے. خیرٌ بہتر ہے من مشرکن, کس سے؟ اس مشرک مرد سے. ولو اعجبکم, اگرچہ تمہیں بھلائی کیوں نہ لگے. کیوں؟ اولئک یدعون الی النار. یہ لوگ کہاں کس کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ آپ کی طرف لے کر جا رہے ہیں. واللہ یدعوکم الی الجنۃ. اور اللہ تمہیں کس کی طرف بلاتا ہے؟ والمغفرہ. اور کس کی طرف بلاتا ہے؟ بخشش کی طرف. تو میرے بھائیوں خیال کرو, اپنے بچوں کو بچپن سے ہی یہ چیزیں سکھاؤ. ایک ہی چیز ان کے ذہن میں بٹھاؤ کہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ, اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں. یہ ہے نا کہ جتنا زیادہ پکاؤ گے نا, جتنا زیادہ اللہ اللہ زبان پر لاؤ گے اتنا دل میں اترے گا. اور جتنی مرتبہ تم کہو گے پیسہ پیسہ پیسہ, اتنا اللہ سے یقین کیا ہوتا جائے گا؟ دور ہوتا جائے گا. پیسے سے نہیں ہوتا, ہوتا ہے پیسے نا, ہاں جی ہوتے ہیں. بہت سی عبادات پیسے سے ویسے نہیں. عبادات کون سی؟ مطلب سوچیں, حج مثلا آپ کہہ رہے ہیں حج بہت نہیں, آپ اور طرف چلے گئے, میں اور طرف جا رہا ہوں. ہمارا ذہن یہ ہے کہ پیسہ ہوگا تو سب کچھ ہوگا. حالانکہ ایسا نہیں. اللہ ان کا محتاج نہیں ہے, اللہ ان چیزوں کو محتاج نہیں. پیسہ ہے نا, باپ مر رہا ہے, زندگی لاؤ, پیسہ ہے نہیں. نیند نہیں آ رہی, پیسہ ہے, نیند لا کے دکھاؤ. شوگر ہے, پیسہ ہے نا, اس شوگر کا علاج کر کے دکھاؤ نا. کینسر ہو گئی ہے, پیسہ ہے, کینسر کا علاج ہے. 100 میں سے کوئی 1-2% کوئی مریض ٹھیک ہو جائے, ورنہ ہے بھائی تو پیسہ تو ہے نہیں. پیسے سے نہیں ہے. یہ حقیقت یاد رکھیں. ہاں وہ تو مال ملنا, مال اللہ دیتا ہے, وہ اللہ کی تقسیم ہے. مال کا ملنا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن ایک ہے کہ اللہ دے رہا ہے, جائز طریقے سے آپ کما رہے ہیں, اور اس کو اللہ کے احکام کے مطابق, اللہ کے حکم کے مطابق جائز جگہوں پر جہاں جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں کیا کر رہے ہیں. یہ پیسہ کیا ہے؟ یہ نعمت ہے. حدیث میں آتا ہے نا, بخاری شریف کی حدیث, لا حسد الا فی اثنتین. حسد جائز نہیں ہے مگر 2 کاموں میں. رجل آتاہ اللہ علما, ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے علم عطا کیا ہے اور وہ علم کیا کر رہا ہے؟ بانٹ رہا ہے. اس آدمی پر آپ حسد کر سکتے ہیں. ورجل آتاہ اللہ مالا, اور دوسرا آدمی جسے اللہ نے مال دیا ہے, فسلط اللہ علی ہلاکتہ, پھر اللہ نے اس کو اسے خرچ کرنے پر بھی کیا کر دیا ہے؟ لگا دیا ہے. اس پر بھی آپ حسد کر سکتے ہیں. حسد کا مطلب یہاں بھی یہ نہیں ہے. حسد تو یہ ہوتا ہے کہ انہوں نہ ملے مینوں ملے. یہ جسد ہوگی ویسے.
ہاں یہ جسد ہوگی جستجو. نہ جسد نہیں، حسد نہیں، یہ اس کو حسد غبطہ غبطہ بولتے ہیں، غبطہ. حسد نیگیٹو میں رہے گی. ہاں یہ جسد ہو جائے گی. حسد غبطہ، یہ کس میں؟ یہ حسد جو ہے یہ غبطے کے معنی رشک کرنا، رشک. سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ جس طرح تو نے اس کو دیا ہے نا، اس طرح اللہ یہ علم مجھے بھی دے. جس طرح اس کو تو نے مال دیا اور یہ مال کہاں خرچ کر رہا ہے؟ تیرے رستوں پر خرچ کر رہا ہے. اللہ تو مجھے بھی اس طرح کا مال دے، میں بھی تیرے راستے پر کیا کروں. یہ بات مال کی نہیں ہو، اس مال کی نفی نہیں ہو رہی، یہ اس بات کی میں نفی کر رہا ہوں جو ہمارا اس وقت ذہن بن چکا ہے مادیت پرستی کا، کہ پیسہ ہوگا تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. اس کی نہیں سمجھ آ رہی؟ ہاں جی. اللہ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، مفلسی کے ڈر سے، بھوک کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. مولوی نہیں بنانا، مولوی بن سے کھاسی کی تھوں، یہ بھی ایک قسم کا ہے نا، اس میں شامل ہے نا کہ نہیں شامل؟ یہ بھی اس میں شامل آتا ہے. ایک ہے نا کہ اپنے بچے کو قتل کر دیا، وہ تو ایک قتل کیا، اسی وقت قتل ہو گیا نا. ایک یہ ہے کہ اس نیت سے آپ اس کو دین نہیں پڑھاتے، پوری زندگی کے لیے اس کو قتل کر رہے ہیں، بار بار قتل ہو رہا ہے، بار بار قتل ہو رہا ہے. ایک بچے کو اگر گردن کاٹ دی یا اس کو دفن کر دے زندہ، یہ تو کیا ہے؟ وقتی ہے نا، ایک دفعہ اس کو قتل کر دے وہ ختم. اور اگر اس نیت سے اس کو دین نہ پڑھائیں کہ اگر دین پڑھے گا تو دین کا سٹیٹس، دیندار کا سٹیٹس نہیں ہے، مقام نہیں ہے، تو اس کی تنخواہ نہیں ملتی، اس کو کہیں ملازمت نہیں ملتی، تو جناب وہ کھائے گا کہاں سے؟ تو یہ پوری زندگی کے لیے کیا ہے، اس کو اس بھوک کے ڈر کی وجہ سے اگر ہم اس کو دین نہیں پڑھائیں گے اور دنیا کی ساری تعلیمیں آپ نے اس کو سکھا دی اور اس کو دین کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی اولاد کا قتل ہے. اللہ کا فرمان نحن نرزقکم و ایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں انہیں بھی. ولا تقربوا الفواحش، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ. ما ظہر منها وما بطن، جو ظاہر ہے اور جو پوشیدہ ہے، یعنی علانیہ گناہ کے قریب بھی نہ جاؤ اور چھپ کر بھی گناہ کے قریب نہ جاؤ، چھوٹے گناہوں کے قریب بھی نہ جاؤ اور بڑے گناہوں کے قریب. ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، اور اس جان کو مت قتل کرو جسے اللہ نے کیا قرار دیا ہے؟ جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے. الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، مگر حق کے ساتھ. وہ کیا ہے؟ وہ 3 صورتیں ہیں. حق کے ساتھ قتل کرنے کی کتنی صورتیں؟ 3. نمبر 1، مومن آدمی، مسلمان آدمی کیا ہو جائے؟ مرتد ہو جائے، کافر ہو جائے، تو مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل کر دینا، مار دینا ہے. لیکن وہ میں نے اور آپ نے نہیں کرنا. یہ بھی کس کا کام ہے؟ قاضی کا کام ہے، ریاست کا کام ہے، اسٹیٹ کا کام ہے. نمبر 2، اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا قصاص کے طور پر. لیکن یہ بھی ہم نے ہر بندے کا اپنا اختیار ہے. یہ بھی کس کا کام ہے؟ قاضی، ریاست. مقدمہ چلے گا، ثابت ہوگا تو اس کے بدلے میں اس کو قصاص میں. اور نمبر 3، شادی شدہ بندہ بدکاری کرے، شادی شدہ بیوی ہے، شادی شدہ ہے اور زنا کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے شریعت کا حکم کیا ہے کہ اسے کھڑا کر کے پتھر مار مار کے کیا کر دو؟ اللہ اس کو کہتے ہیں سنگسار کرنا. لیکن یہ بھی اس کے ثبوت کے لیے بڑی کڑی شرائط ہیں. کتنی شرطیں جی؟ 4 گواہ. 4 گواہ بھی کیسے؟ وہ آپ کو کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں. سمجھ آ رہی؟ اپنی آنکھوں سے چاروں اس کو دیکھیں، جس طرح سن میدانی کے اندر سنموچو ڈالا جاتا ہے نا، یوں دیکھیں اپنی آنکھوں سے چاروں بندے، تب جا کر اس پر حد لگے گی. اور اگر ان 4 گواہوں میں سے کسی ایک کی گواہی میں فرق آ گیا نا تو انہیں 4 دی پٹھی دے 80 کوڑے لگ سکتے. کتنی کوڑے؟ 80 حد قذف، 2 مت لگانے کی حد. اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی گواہی کیا ہو جائے گی؟ ختم. لیکن یہ کام بھی ہم نے نہیں کرنا ہے، یہ بھی کس نے کرنا ہے؟ ذالکم وصاکم بہ، تمہیں اللہ ان باتوں کی وصیت کرتا ہے. وصیت کسے کہتے ہیں جی؟ وصیت بھی ایک تاکیدی حکم ہوتا ہے. وصیت کیا ہوتی ہے؟ اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اور ہو سکتا ہے تم سمجھدار بن جاؤ. انہیں کم دی اللہ تمہیں کی کرتا ہے؟ وصیت کرتا ہے تاکہ تم کیا بن جاؤ بھائی؟ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق فرمائے.